أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، حسب وعدہ آج تو زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی تھی کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، اور اس کی اور بھی کچھ ضروری تفصیلات، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آج 28ویں پارے کی جو آیت پڑھی گئی، سب سے پہلی جس کا نام سورہ مجادلہ ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کی برکت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ہم سب کو یہ متعارف کروایا کہ مردوں کے ساتھ ان عورتوں کے بھی مساویانہ حقوق ہیں، اور ان کے آگے اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ صورتیں آئیں، اس کے اندر بھی اس کا ذکر تھا، سوچا کہ اس موقع پر بھی اس کو کچھ بیان کر دیا جائے۔ اتفاق سے ہمارے یہاں خواتین و مستورات بھی آتی ہیں، ان کو شوق پیدا ہو اور وہ بھی مردوں کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور دینی تعلیم کی طرف اور دین و ایمان کی طرف وہ بھی متوجہ ہو۔ اس سے پہلے 22ویں پارے کی جو آیت سنائی گئی تھی اور جو پڑھی گئی تھی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ آگے ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتا ہوں، وقت کم ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہیں گی اور نیک عمل کریں گی، ان کو ہم دوہرا اجر عطا کریں گے۔ اور اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی اجنبی سے نرمی سے بات نہ کیا کرو، جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے، اور البتہ بہتر بات کہا کرو۔ پھر فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں رہا کرو۔ جیسے کہ گزشتہ جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں، اس طرح زینت کو ظاہر نہ کیا کرو۔ نماز کی پابندی کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اور اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو گندگی سے بچائے رکھیں اور تم کو پاک و صاف رکھیں، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقیناً اللہ بہت مہربان و باخبر ہے۔ اس آیت میں اور آگے پھر جو فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف کا ذکر فرمایا ہے جو کسی شخص کے سچے اور پکے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر ہے، خواتین کے لیے کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر عورتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں عورتوں کی بھی مستقل حیثیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کے تابع محض ہیں، اسی لیے عورت خود اپنے مال کی مالک بن سکتی ہے، اپنے ملکیت میں تصرف کر سکتی ہے، اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسے اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے، جبکہ دنیا کے بیشتر مذاہب میں عورت کو مستقل شخصیت کا درجہ حاصل نہیں تھا، اب وہ پوری طرح مردوں کے تابع سمجھی جاتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی اوصاف کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً مسلمان مردوں اور عورتوں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، فرما بردار مردوں اور عورتوں، سچے مردوں اور عورتوں، صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں، اللہ سے ڈرنے والے مردوں عورتوں، صدقہ کرنے والے مردوں عورتوں، روزہ رکھنے والے مردوں عورتوں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مردوں عورتوں، اللہ کو خود یاد رکھنے والے مردوں عورتوں کے لیے ہم نے بخشش اور بڑا اجر و تیار کر رکھا، دونوں کے لیے یکساں طور پر مقام ہے۔ یہ مقام جب اتنا بلند ہوا کہ آیت جب یہ نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی جو آج پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس خاتون کا ذکر فرمایا ہے وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ حضرت اوس بن صامت کے نکاح میں تھی۔ تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو، اس میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ مجادلہ کے معنی آتے ہیں بحث و تکرار کرنے والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پشت سے تشبیہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے اس کو طلاق کی ایک صورت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے قدیم طریقے کے مطابق، چونکہ اس سلسلے میں ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق قرار دیا۔ انہوں نے اپنے اور شوہر کے بڑھاپے کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کی، اصرار کیا کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان کا ذکر مجادلہ یعنی بحث کرنے والی خاتون سے کیا ہے۔ اسی نام پر اس سورت کا نام ہے، یہ پوری سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔
تو اس اکابر صحابہ کی نظر میں ان خاتون کی کیا قدر و منزلت تھی، وہی آپ کو سنانا ہے آج۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں خچر پر سوار ہو کر کے گزر رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خولہ نے ان کو روکا اور کسی روح رعایت کے بغیر دیر تک باتیں کرتی رہی اور کہنے لگی کہ عمر، ایک زمانہ تھا کہ لوگ تم کو عمیر کہتے تھے۔ فرمایا کہ تم کو لوگ عمیر کہتے تھے، اور عمیر کے معنی آتے ہیں چھوٹے عمر کے، مطلب یہ کہ تم کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، پھر لوگ تم کو عمر کہنے لگے، اور اب وقت آیا ہے کہ تم کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو لوگ امیر المومنین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ جس کو موت کا یقین ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کوئی ضروری کام رہ نہ جائے، اور جس کو حساب کتاب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ٹھہرے، ان کی بات سنتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے اتفاق سے ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، وہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور ایک بوڑھی عورت، معمولی عورت کے لیے آپ کھڑے ان کی باتیں سر جھکائے سن رہے ہیں، تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم سے عرض کیا، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر تک ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ قافلے کا لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، وہ جواب سنیے، فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر یہ مجھے صبح سے شام تک بھی روکے رکھتی تو میں سوائے فرض نماز کے یہاں سے نہیں ہٹتا۔ ارے تم جانتے ہو یہ بوڑھی عورت کون خاتون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جن کی فریاد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی ہے۔ کیا رب العالمین تو ان کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ یہ عمر کی مجال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، میں قریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس قدر آہستہ سے بات کر رہی تھی کہ میں سن نہیں پا رہی تھی، لیکن ان کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے سن لی۔ یہ حیرت کا اظہار کرتی تھی۔ تو قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی۔ خولہ بنت ثعلبہ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا ذکر کیا، اپنی غربت کا ذکر کیا، اپنی پسماندگی کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں کروں گی کیا، ان کی خدمت کیسے ہوگی اور میں کیسے رہوں گی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک اس بارے میں کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ برابر وہی کہتے رہے، خاموش رہے۔ اسی اثناء میں کہ یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ آسمان سے جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے آئے کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہماری خواتین و مستورات کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب خواتین و مستورات کو جو یہاں پر آئیں اور انہوں نے تراویح سنی اور سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو طاعت کی، عبادت کی، اللہ سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ ان خواتین کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ بعض جید علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ امت میں حضرت خدیجہ کا احسان پوری امت محمدیہ پر ہے۔
حضرت خدیجہ کا احسان پوری امت محمدیہ پر ہے. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانا جب دنیا نے ان کو ٹھکرا دیا تھا، معاشرے نے ان کو ٹھکرایا تھا، عزیزوں نے ٹھکرایا تھا، شہر والوں نے ٹھکرایا تھا. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا. اور آج آپ کے سامنے جو سورت پڑھی گئی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ تو یتیم تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی ہے. اور آپ ناواقف تھے، آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اور پھر جو جملہ فرمایا ہے وہ بڑا ہی لرزہ دینے والا، اور آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، آپ تو نادار تھے، ہم نے آپ کو مالدار کیا، مال والا بنایا. مفسرین اس کے آگے لکھتے ہیں، دیکھیں گے آپ، اے بمال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار کیا. جب عورتوں کے دل میں ایمان کا چراغ جلتا ہے پھر نسلیں تیار ہوتی ہیں. حضرت خدیجہ کی تاریخ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی تاریخ ہے. انفاق کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث میں واقعہ سب نے پڑھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 1,80,000 درہم بھیجے. انہوں نے اپنے ملازمہ کو بلوایا اور تشت منگوایا. روزے سے تھی، 1,80,000 درہم معمولی رقم نہیں ہوتی. آپ نے سب بلا کر کے تقسیم کر دیا. افطار کا وقت آ گیا. ملازمہ جو ان کی درہ نام کی تھی وہ آپ کے پاس افطار لے آئی. امیر المومنین ام المومنین کے پاس صرف زیتون کا تیل تھا، روٹی اس سے افطار کر رہی تھی. ایک خادمہ نے کہا، ارے آپ کے پاس اتنے پیسے آئے، اتنا مال آئے، آپ نے اپنے لیے روک لیا ہوتا. فرمایا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا. یہ تھی ہماری خواتین اور مزدورات. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی تعلیمات کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص یہ چند راتیں رہ گئی ہیں، یہ چند دن رہ گئے ہیں. ایک آج بھی رات ہے، وہ یہ ذکر کی رات ہے، اللہ سے مناجات کی رات ہے، اللہ سے ذکر کی رات ہے. دعائیں کریں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں. علامہ آلوسی نے فرمایا ہے کہ طاق رات میں بہتر یہ ہے کہ سب طاعتوں کو کر لیا جائے، کچھ ذکر بھی کر لیا جائے، کچھ مناجات بھی کر لی جائے، کچھ نفلیں پڑھ لی جائیں، کچھ تلاوت قرآن کریم بھی کر لیا جائے جو اسی شب میں نازل ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.